اور ہم اور آپ، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کے اسی گاؤں میں بہت سارے لوگ رمضان میں آپ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، مسجد میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ افطار کرتے تھے، آپ کے ساتھ سحری کرتے تھے، مگر آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ان کا، اللہ کے پاس چلے گئے، مگر ہم ابھی زندہ ہیں، ہم اور آپ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے میرے بھائی کہ اپنے حالات کو ہم سدھار لیں، اپنی کمیوں کو ٹٹول لیں۔ جو شرابی کہتا ہے کہ شراب نہیں چھوٹ رہی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سچے دل سے اگر وہ صرف رمضان میں یہ طے کر لے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سچے دل سے اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعا کرے کہ اللہ اس گندگی سے مجھے بچا لے، اگر وہ رمضان کی پہلی تاریخ سے رمضان کی آخری تاریخ تک شراب کو ہاتھ نہ لگائے، اگر اس کی توبہ سچی ہے، اس کی نیت سچی ہے، اس کے دل کا ارادہ پکا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، آئیے رمضان آپ کو موقع دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے بھائیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، رمضان ہمیں چینج کر دیتا ہے۔ عام دنوں میں ہم نہیں اٹھتے صبح 4 بجے، عام دنوں میں ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، عام دنوں میں ہم شام کو 5 بجے کچھ نہیں کھاتے ہیں، مگر رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں، دوپہر میں ہم بھوکے پیاسے ہیں، پھر شام کو افطار کے ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہیں، پھر رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں، سونے کا ٹائم بدل گیا، اٹھنے کا ٹائم بدل گیا، کھانے کا ٹائم بدل گیا۔ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، اگر پریورتن لانا چاہو، اگر چینجنگ لانا چاہو، اگر پکا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ایک کام آپ اور کیجئے، تھوڑا اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس امت کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل ڈسچارج ہو جائے، نوجوان تڑپتا رہتا ہے، جلدی سے موبائل کو چارج کرو، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، واٹس ایپ پر کتنے لوگوں کا میسج آیا ہوگا، کتنے لوگوں کی کال آئی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، جو نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، شاید ان کے سر شرم سے جھک جائیں، آخری بار انہوں نے رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میرے بندے میرا میسج تیرے گھر میں پڑا تھا، میرا پیغام تیرے گھر میں پڑا تھا، میری کتاب تیرے گھر میں پڑی تھی، تو نے کبھی نہیں سمجھا، تو نے کبھی نہیں پڑھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو پڑھو۔ اور آج اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہر مسلمان 4 قرآن غیر مسلموں تک بانٹے گا، 4 قرآن ہندی میں، بنگلہ میں، جو بھی زبان ہمارا غیر مسلم بھائی جانتا ہے اس کو پہنچائے گا، اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں تو 100 کروڑ غیر مسلموں تک بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کرنے کا ہے، جلسے جلوس کرانا ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی بڑا اہم کام ہے، مگر یہ کام بھی کرنے کا ہے کہ آج اپنے غیر مسلم بھائیوں تک ہم قرآن کو پہنچائیں۔ اور معاف کرنا، ہم نے اور آپ نے جو یہ چسکا لگا لیا، مولانا عبدالغفار صاحب آئے تو ہم صاحب ان کے ذریعے کچھ جو ہے ہم وید کے شلوک سن لیں، گیتا کے شلوک سن لیں، مولانا جرجیت صاحب آئے ان سے ہم کچھ منتر وغیرہ سن لیں، اور چترویدی علماء تو آپ کے اس بہار بنگال میں، جھارکھنڈ میں بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، ہم چترویدی نام اور ٹائٹل لگا کر کے اپنے علماء سے، ان کے منہ سے ہم سنسکرت کے شلوک سنتے اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھاتے، جنت کے بارے میں ان کو بتاتے، جہنم کے بارے میں ان کو بتاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کام یہ کرنے کا ہے، آج نبی کی سیرت کو عام کرنے کا موقع اور وقت ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا پیاسی ہے، آج دنیا کو ضرورت ہے
ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم کو جاننے کی، اور ہمارا اور آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہمارا دین اللہ کا سچا دین ہے، اور جب اللہ کا سچا دین ہے تو یقین رکھو میرے بھائی، اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک آکرشن رکھا ہے۔ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک آواز ہے، ہر انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں یہ دین موجود ہے، بس ضرورت ہے اس کو باہر لانے کی۔ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے اسلام کے بارے میں سمجھائیں تو کچھ نہیں تو کم سے کم اس کے دماغ میں جو غلط فہمی کا نفرت ڈالا گیا ہے، جو زہر ڈالا گیا ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ آج رسول کی عظمت کے موضوع پر یہ خطاب کرتے ہوئے میں آپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے رسول سے محبت ہے تو اپنے رسول کی سیرت کو آپ پڑھیے اور سمجھیے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے عالم جو ہے ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب کا بھی حال میں انتقال ہوا، جنہوں نے بنگلہ زبان میں بڑے اہم کام کیے اور بڑی اہم کتابوں کا انہوں نے بنگلہ زبان میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ کے اہل حدیث جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے نبی کے جیون کے اوپر، اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا الرحیق المختوم، اور یہ کتاب ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے لکھی گئی تھی، اور پوری دنیا کی سینکڑوں کتابوں میں اس کتاب کو پہلا پرائز ملا تھا۔ اور آج بھی پوری دنیا میں سیرت پر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو الرحیق المختوم پڑھی جاتی ہے، اور ہندی میں بھی وہ اویلیبل ہے اور بنگلہ زبان میں بھی اس کا انواد ہو چکا ہے۔ میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے جو ہندی جانتے، جو بنگلہ جانتے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں ایک بار اپنے دل میں رسول کی محبت کو سجا کر کے اطمینان کے ساتھ الرحیق المختوم کو پڑھ لے میرے بھائی۔ میرا دعویٰ ہے اگر آپ ایک مرتبہ اس پوری کتاب کو ختم کر لیں گے، آپ کے دل کا ایمان بڑھ جائے گا، آپ کے دل میں رسول کی محبت بڑھ جائے گی، اسلام سے محبت بڑھ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، جو دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہو رہی ہے، جو شہوت پرستی ہمارے اندر آ رہی ہے، جو مال کی محبت میں ہم ڈوبے جا رہے ہیں، حرام کاروبار ہم کر رہے ہیں، جوا اور سٹے کے نئے نئے طریقے ہمارا نوجوان اپنا رہا ہے۔ ابھی کٹیہار کے علاقے میں گیا، ایک صاحب بتانے سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سحری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے، درود اس پر سلام اس پر، سلام اس پر، درود اس پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صدر محترم، ناظم اجلاس، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام کافی پہلے اس پروگرام کی تاریخ متعین ہوئی تھی، اور اسحاق بھائی جو اس پروگرام کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے 1 سال پہلے ہی سے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مجھے آج کے اس پروگرام میں آنا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کب کس کے ساتھ کیا حالات ہو جائیں کوئی نہیں جانتا۔ اور میری اپنی سچویشن یہ ہے، کل رات میں گجرات کے واپی میں ایک پروگرام میں تھا، وہاں سے ٹرین پکڑ کر کے ممبئی آیا، صبح ممبئی کی فلائٹ سے بنارس سے سیدھے مدرسے کے بعد چونکہ آج کے اس پروگرام میں آنا تھا، اور بنارس مغل سرائے سے صرف ایک ہی ٹرین تھی اس روٹ کی، برہمپترا ایکسپریس، اس ٹرین کو پکڑنے کے لیے میں بائک سے اپنے مدرسے سے اسٹیشن کے لیے نکلا۔ 5 منٹ کی دیر ہو گئی اور ٹرین میری آنکھوں کے سامنے سے نکل گئی۔ اس کے بعد کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی فلائٹ وغیرہ بھی نہیں تھی، اور میں اسٹیشن ہی پر بیٹھا تھا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ
وہاں سے میں 4 ویلر کے ذریعے، کار کے ذریعے آؤں۔ گوگل پر میں نے چیک کیا 650 کلومیٹر کا سفر، اور گوگل کے مطابق 12 سے 13 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کے، چونکہ مسلسل سفر میں تھا، رات میں بھی 1-2 گھنٹہ ٹرین میں جو سویا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ سفر کرنا تھا۔ اللہ کی توفیق سے مسلسل 12 گھنٹے سفر کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے آپ کے سونا کوڑ کے علاقے میں پہنچا، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، اور آپ حضرات کی محبت ہے کہ اتنی رات کے باوجود آپ حضرات منتظر ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بہت ساری بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں مجھ سے پہلے مقررین نے بیان کی اور جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان میں جو باتیں صحیح ہوں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے بے شمار نبیوں میں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کا پیروکار بنایا۔ دنیا میں آج لاکھوں مت ہیں، سمپردائے ہیں، مذہب ہیں، دھرم ہیں، ان کی اپنی اپنی اپاسنا اور پوجا کی پدھتی ہے، طریقے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام سے نوازا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توحید سے نوازا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور چیز کے اوپر احسان نہیں جتایا۔ کسی اور چیز کا نام لے کر کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ چیز تم کو دے کر کے تم پر احسان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا۔ قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، بہت بڑا کرم ہے تمہارے اوپر۔ اس نے اپنے آخری نبی کو تمہارے اندر بھیجا، رسولا من انفسہم، اور ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے۔ تم کھانا کھاتے ہو، میرا نبی بھی کھانا کھاتا ہے۔ تم بیمار ہوتے ہو، میرا نبی بھی بیمار ہوتا ہے۔ تمہیں دنیا کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، میرے نبی کو بھی دنیا کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسا نبی بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ تمہارے لیے وہ نبی آئیڈیل بن سکے، آدرش بن سکے، نمونہ بن سکے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور اس نبی کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتے ہیں۔ اللہ نے اگر صرف قرآن کو اتارا ہوتا، قرآن کو تم پڑھ تو لیتے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل ضرورت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو پریکٹیکل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا۔ وہ نبی قرآن کی تھیوری بھی پڑھاتے تھے، وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے سنایا بھی کرتے تھے، اور قرآن پر عمل کر کے بھی دکھایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی تمہیں پوتر کرنے کے لیے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں صاف کرنے کے لیے آیا تھا۔ تمہارے اندر بہت ساری گندگیاں تھیں، تم شراب پیا کرتے تھے، تم زنا کیا کرتے تھے، تم مردار کھایا کرتے تھے، تم غیر اللہ کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، تم اپنی سوتیلی ماں سے شادی تک کر لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تم جوا کھیلا کرتے تھے، تم حرام کھایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی نے آ کر کے تم کو پوتر کر دیا، تمہیں پاک کر دیا، تمہیں تمام گندگیوں سے نکالا۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس نبی کا تیسرا کام یہ ہے، وہ نبی تمہارے لیے ٹیچر بن کر کے آئے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے، وہ قرآن کے ٹیچر بن کر کے آئے، وہ حدیث کے ٹیچر بن کر کے آئے۔ ہمارے نبی ٹیچر تھے، معلم تھے، آپ نے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے۔ یہ الگ بات ہے، جس نبی کو اللہ نے ٹیچر کہا، معلم کہا، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت اقرا کے ذریعے نازل ہوئی کہ اے نبی آپ پڑھیے، اس نبی کے امتیوں کا حال آج کیا ہے؟ آج بھارت کی سرزمین پر، آج بھارت کی دھرتی پر مسلمان دنیا کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے اور دین کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، ڈھنگ کے اسکول نہیں، ڈھنگ کے مدرسے نہیں، کالجز نہیں، یونیورسٹیز نہیں۔ مسلمانوں کی بستیوں کی پہچان ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک، اور ویسٹ سے لے کر کے ایسٹ تک، اور کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک مسلمانوں کی پہچان ہے بریانی کی اور کباب کی اور پراٹھے کی اور طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزوں سے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے علاقے کھانے پینے کے شوق سے پہچانے جاتے ہیں۔ مسلمان تعلیم کے لیے، کوچنگ سینٹر کے لیے، اداروں کے لیے اور تعلیم کے لیے بہت کم جانا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نبی معلم تھے، ہمارے نبی ٹیچر تھے، ہمارے نبی دنیا کو تعلیم دینے آئے تھے، دنیا کو جہالت سے نکال کر کے علم کی روشنی دینے آئے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں میرے پیارے بھائی۔ اس نبی کا مقام یہ ہے، اس نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لیا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کروایا کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آئے گا تو تم میرے آخری نبی کو فالو کرو گے، میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، میرے آخری نبی کا سپورٹ کرو گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایگریمنٹ لیا، وعدہ لیا، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں نے تم کو اپنی کتاب دی ہے، میں نے تم کو نبی بنایا ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری نبی آ جائے جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم وعدہ کرو کہ تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ نے سارے نبیوں سے یہ ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بات پر حامی بھرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے میرے بھائی۔ اگر ہمارے نبی کی زندگی میں اگر کوئی دوسرا نبی بھی آ جاتا، اگر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں اگر اللہ کے آخری نبی آ جاتے تو اس نبی کو بھی ہمارے نبی کی پیروی کرنا پڑتا۔ یہ مقام ہے میرے نبی کا۔ آج لوگ اپنے بزرگوں کی بات پر، اپنے پیروں کی بات پر، اپنے اماموں کی بات پر، اپنے بڑوں کی بات پر اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ نبی کی بات جہاں آ جائے، نبی کا فرمان جہاں آ جائے، وہاں پھر اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی لاجک مت لگاؤ میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے رسول کتنے غصے میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب نبی کا چہرہ دیکھا، تورات کے اس نسخے کو زمین پر ڈال دیا اور فوراً ادب کے ساتھ کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد کو اپنا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں۔
آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج حضرت موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، لزللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی کے رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی نہیں چل سکتی تو کسی امتی کی کیسے چلے گی میرے بھائی؟ اس لیے بات نوٹ کر لو کہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بعد اب اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو اللہ کیا کامیاب ہونا ہے، اللہ کے جہنم سے بچنا ہے، تو اسے اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور آپ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ اس کی 99.99% امید تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مگر 0.1% گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ مگر قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد، جناب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد 0% بھی کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نجات پائے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عظمت ہے میرے نبی کی، اپنے رسول کی عظمت کو پہچانو میرے بھائی۔ ہم جانتے ہیں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے پہلے کدھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ وہی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہی بیت المقدس جہاں ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اسی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ مگر آپ کے دل میں یہ تمنا تھی، آپ کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، مسجد حرام کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے، آپ کے دل کی یہ خواہش ہے، آپ کی اچھا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس بات کو نبی اپنی زبان پر بھی نہیں لائے، صرف نبی کے دل میں یہ ارادہ چل رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کے آپ انتظار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی حکم ایسا آ جائے، ہمارا قبلہ بدل دیا جائے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی خواہشات کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ اب آج کے بعد سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کو بنانا ہے، ان کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کے دل کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کر دیا میرے پیارے بھائی۔ پورا قرآن آپ اٹھائیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، کہا یا موسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کہا یا عیسیٰ۔ داؤد علیہ السلام کو پکارا، کہا یا داؤد۔ لیکن پورے قرآن میں کہیں پر آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب بھی پکارا یا ایوہ النبی کہا، یا ایوہ الرسول کہا، یا ایوہ المدثر کہا، یا ایوہ المزمل کہا۔ یہ عظمت ہے اس آخری نبی کی، یہ مقام ہے اس آخری نبی کا۔ اس نبی کا مقام تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، بیت المقدس میں آپ پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے انبیاء کی جماعت موجود ہے، آدم علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، اسحاق علیہ السلام موجود ہیں، وہاں بہت سارے نبیوں کی جماعت کو میں نے دیکھا۔ فحانت الصلاۃ،
اتنے میں وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا. سارے نبیوں نے کہا آج ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے نبیوں نے اللہ کے نبی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. فَأَمَمْتُهُمْ، اور اللہ کے نبی نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت. نبیوں کی امامت آپ نے کرائی ہے. آپ نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب دنیا میں جو بھی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا وہ مکار مانا جائے گا، وہ دجال مانا جائے گا، وہ جھوٹا مانا جائے گا. اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے، جتنے بیٹے پیدا ہوئے، سب بچپن میں انتقال کر گئے. کوئی لڑکا آپ کا جوان نہیں ہوا، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا. ہاں، ایک بچے کو آپ نے پالا تھا. کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے؟ ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی آپ نے پرورش کی تھی. اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو پال لیتا تھا تو وہ اس کے سگے باپ، اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا اور ولدیت میں اسی کا نام لیا جاتا تھا. جب حضرت زید جوان ہوئے تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے. حضرت زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب کے ساتھ. میاں بیوی میں بن نہیں پاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے. جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آخری نبی کو کہ اے نبی اب آپ زینب سے شادی کر لیں. بڑے غور سے سننا، اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو کی حیثیت رکھتی تھی. اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی، آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں آپ زینب کے ساتھ شادی کر لیں. اللہ کے نبی بھی ڈر گئے. آپ کو بھی لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے بہو کے ساتھ شادی کر لی. اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. اے نبی، جب ہم نے حکم دے دیا تو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو. اے نبی، ہمارا حکم ہے، آپ کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زینب سے نکاح کر لیں. اور دنیا نے یہ منظر دیکھا. اللہ کے نبی نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. یہودیوں نے، منافقوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا. کہا کہ صاحب انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کبھی تمہارے نبی پر کوئی کیچڑ اچھالے، تمہارے نبی پر کوئی اعتراض کرے، تمہارے نبی کو کوئی برا بھلا کہے تو اپنے نبی کا ڈیفنس کیا کرو. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ نبی کا ڈیفنس کیا جائے، نبی کے کیریکٹر کو واضح کیا جائے. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی اولاد میں کوئی تو مرد نہیں ہے. بچے جو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. جب ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ غور کرو اللہ نے رسم کو کیسے توڑا ہے. ابھی میرے پاس ایک پرچہ آیا، مولوی صاحب ہمارے علاقے میں شادی بیاہ میں ڈی جے بجایا جاتا ہے. ہم تو بڑے فخر سے بنارس میں کہتے ہیں، یو پی میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکڑ کی اور صاحب گنج کے علاقے میں جاتے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، پوری بستی قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی بستی ہے. لیکن کیا اب ہم جا کے یہ بھی بتائیں کہ صاحب ان بستیوں میں محرم بھی منایا جاتا ہے، وہاں تعزیہ بھی اٹھایا جاتا ہے، وہاں شادی بیاہ میں ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے، وہاں کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں؟ کیا یہ بات بھی ہم بیان کریں اور یہ بات بھی بتائیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، شرم آنی چاہیے. جن رسموں کو میرے نبی نے توڑا ہے آج ہم ان کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں.
شادی بیاہ کے موقع پر دور جاہلیت میں ناچ گانا ہوتا تھا، لوگ شراب پی کے مست ہو جاتے تھے۔ اسلام نے آ کر کے نکاح کو عبادت بنا دیا۔ نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب، قاضی صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کیا۔ اسلام نے تو نکاح کو عبادت بنا دیا، نکاح کو برکت کی چیز بنا دیا، اور ہم ڈی جے بجا کر کے اور اپنے گھر کی عورتوں کو نچا کر کے اور ان سے گانا ان کے منہ سے نکلوا کر کے ہم اس نکاح کو کی برکت کو ختم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی کو شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ میرے نبی رسم کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس زمانے کی بہت بڑی رسم تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، منہ بولا بیٹا کہہ لیتا تھا، اس کو اڈاپٹ کر لیتا تھا، اس کی پرورش کر لیتا تھا، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ رسم توڑی اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ زینب سے نکاح کر دیجیے۔ اللہ نے فرمایا محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس پر ایک اور سوال کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھی اور حضرت زینب 5ویں بیوی تھی۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا سارے مسلمان تو 4 شادیاں ہی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی 5ویں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کو اپنے جیسا مت سمجھو، اپنے اوپر قیاس مت کرو، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ وہ 5 نکاح کیا وہ 9 نکاح کر سکتے ہیں، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کیا گیا کہ اگر شادی کرنی ہی تھی کوئی اور کر لیتا، ابو بکر کر لیتے، عمر کر لیتے، عثمان کر لیتے، علی کر لیتے، کوئی صحابی کر لیتے، اللہ کے نبی کو اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض بھی لوگوں نے کیا۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی تو آخری نبی ہے، میرے نبی کے اوپر تو نبوت کی مہر لگائی جا چکی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے، اگر آپ رسم و رواج کو ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، آج اس نبی کے امتی رسم و رواج میں ڈوبے پڑے ہیں۔ جہیز کی گندگی آج آپ کے اس اہل حدیث سماج میں اور آپ کے اس انصاری سماج میں پائی جاتی ہے۔ باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی سسرال آتی ہے، قدم قدم پہ تانے دیے جاتے ہیں، تو کیا لے کے آئی، تیرے باپ نے کیا دیا تجھے؟ ساس تانا دیتی ہے، سسر تانا دیتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا یہ حال ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں۔ آج بیٹیاں کیوں ماں کے پیٹ میں کیوں ماری جا رہی ہیں؟ کیوں ہاسپٹلوں کے ڈسٹ بین میں بچیاں پائی جا رہی ہیں؟ کیوں بھارت میں ہر منٹ میں ایک بچی قتل ہو رہی ہے؟ اگر آپ اس کے ریزن پر غور کریں گے، اس کے اسباب پر غور کریں گے، بہت بڑی وجہ یہ جہیز نام کا ناسور ہے۔ ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے، باپ کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے، ماں کی پیشانی پر چنتا کی لکیریں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب بیٹی آتی ہے تو ذمہ داری بن کے آتی ہے، ماں باپ کو لگتا ہے اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا، اتفاق سے رات میں 9 بجے میں پہنچا، ایک نکاح کی تقریب تھی، نکاح کا فنکشن تھا۔ مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا آپ بڑے موقع سے آئے ہیں، نکاح پڑھا دیجئے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اپنی جماعت کے ہیں، لڑکی والے بھی اہل حدیث ہے، لڑکا والا بھی اہل حدیث ہے، آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ میں نے نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد میں ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے نکاح تو پڑھا دیا، آپ کو معلوم ہے اس نکاح میں جہیز کتنا ملا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کہ لڑکا چونکہ ڈاکٹر ہے تو 5 لاکھ روپیہ کیش اور 10 لاکھ کی گاڑی اس کو ملی ہے۔ 5 لاکھ روپے کیش اور 10 لاکھ روپے کی گاڑی لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے لیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب لڑکی والے بہت پیسے والے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں؟ کہا نہیں مولوی صاحب، زمین بیچ کر کے لڑکی والوں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم اس لیول پر پہنچ گئے۔
ایک لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اپنا گھر بیچے، اپنی زمین بیچے، اپنی کڈنی بیچے، اپنا جسم بیچے اور اس کے بعد وہ لڑکی کی شادی کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کو اسوہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے بیٹیوں کو بوجھ نہیں بنایا ہے، میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بنایا تھا، میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بتایا تھا۔ میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں کبھی لڑکی کے باپ کو کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بینک سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے تو لڑکی کے باپ پر کسی بھی طریقے کی دعوت بھی نہیں رکھی ہے۔ دعوت بھی دے گا تو لڑکے کا باپ دے گا، ولیمہ کا انتظام لڑکے والا کرے گا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم اہل حدیث بھی ہیں صاحب، ہم بڑے پکے مسلمان بھی ہیں، ہم جو ہے بہت اپنے آپ کو دیندار بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری گندگیاں آج ہمارے اندر ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے، اس نبی سے اپنا نام جوڑتے وقت ہم سوچنا چاہیے کہ وہ نبی کیسے تھے اور ہم کیسے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کی عظمت جانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تم کو اتنا پیارا رسول دیا، اتنا پیارا رسول دیا، عزیز علیہ ما عنتم۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے نبی کو برا لگتا ہے، تمہاری تکلیف میرے نبی کے دل کو چوٹ پہنچاتی ہے، تم تکلیف میں پڑتے ہو اور درد میرے نبی کو ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ نبی تمہیں ہر طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔